السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اردو سٹوریز پر خوش آمدید۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو لائک اور سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔ چلتے ہیں واقعے کی طرف۔ ایسا واحد مومن جو جہنم میں رہے گا۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کی محفل میں جلوہ فرما تھے کہ ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کوئی ایسا مومن بھی ہے جو جہنم میں رہے گا؟ آپ نے فرمایا، ہاں، ایک شخص ایسا ہوگا جو جہنم کی گہرائی میں 1000 سال رہے گا اور یا حنانو یا منانو پکارتا رہے گا۔ ایک دن وہ ایسی بلند آواز سے کہے گا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جہنم کے پاس گزرتے ہوئے اس کی آواز سن لیں گے اور اللہ کے عرش کے سامنے حاضر ہوں گے اور سر سجدہ میں رکھ کر اللہ کی تسبیح بیان کریں گے۔ اللہ فرمائے گا، اے جبرائیل سر اٹھاؤ۔ جبرائیل علیہ السلام سر اٹھائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے جبرائیل، کیا عجب دیکھا آج تم نے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام فرمائیں گے، اے اللہ، میں نے جہنم کے سامنے سے گزرتے ہوئے آواز سنی، کوئی یا حنانو یا منانو پکار رہا ہے۔ اللہ فرمائے گا، اے جبرائیل، جہنم کے دروغہ مالک کے پاس جاؤ اور اس سے بولو کہ جو بندہ یا حنانو یا منانو پکار رہا ہے اسے تمہارے حوالے کر دے اور پھر اس سے میرے پاس لے آؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جہنم کے دروازے پر تشریف لے جائیں گے اور دستک دیں گے۔ دروغہ مالک باہر آئے گا تو آپ اسے اللہ کا حکم سنائیں گے۔ حکم سن کر حضرت مالک اندر جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، جیسے ماں اپنے بچے کو پہچانتی ہے اس طرح دروغہ مالک جہنم کو جانتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ اس بندے کو نہیں تلاش کر پائیں گے اور جہنم سے باہر آ جائیں گے اور کہیں گے، اے جبرائیل، جہنم نے گہری سانس لی، اس لیے کون سی چیز پتھر ہے، کون سی چیز لوہا اور کون انسان ہے، کچھ پتہ نہیں چل رہا۔ اللہ اکبر۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دوبارہ حاضر ہوں گے اور سجدہ میں رکھ کر اللہ کی تسبیح بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے جبرائیل سر اٹھاؤ، تم یا حنانو یا منانو پکارنے والے شخص کو کیوں نہیں لائے؟ تو جبرائیل علیہ السلام فرمائیں گے، اے رحمان، دروغہ مالک نے بھی معذرت کر لی، کہتے ہیں جہنم نے گہری سانس لی، کچھ پتہ نہیں چل رہا، ہر چیز کوئلہ ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، جاؤ اور دروغہ سے بولو میرا بندہ جہنم کے فلاں گڈھے میں فلاں جگہ پر فلاں حالت میں موجود ہے۔ جبرائیل علیہ السلام دوبارہ جائیں گے اور حضرت مالک کو اس بندے کا پتہ بتائیں گے۔ حضرت مالک جہنم کے اندر جائیں گے اور دیکھیں گے ایک شخص ہے، اس کے پاؤں اس کی پیشانی کے ساتھ اور ہاتھ گردن کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں اور سانپ بچھو اس کے ساتھ لپٹے ہیں۔ حضرت مالک اس کی زنجیروں کو توڑ دے گا اور اسے جہنم سے باہر لا کر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے حوالے کر دیں گے اور جبرائیل اسے عرش الہی کے سامنے لے کر حاضر ہوں گے اور سر سجدہ میں لے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے جبرائیل سر اٹھاؤ۔ اللہ تعالیٰ اب اس بندے سے مخاطب ہوں گے، اے بندے، کیا میں نے تیری بہترین تخلیق نہیں کی تھی؟ کیا میں نے تیری طرف رسول نہیں بھیجے تھے؟ انہوں نے تیری رہنمائی نہیں کی تھی؟ کیا انہوں نے تجھے میری کتاب نہیں سنائی؟ اور بندہ بولے گا، اے اللہ، بے شک تیرے رسولوں نے مجھے تیرے احکام سنائے۔ اللہ فرمائے گا، پھر تو نے فلاں فلاں گناہ کیوں کیے؟ وہ عرض کرے گا، اے اللہ، بے شک میں نے گناہ کیے اور اس کے عوض مجھے جہنم میں ڈالا گیا، لیکن میری امید نہیں ٹوٹی تھی اور امید کے تحت میں یا حنانو یا منانو پکارتا رہا۔ یا اللہ، تو نے مجھے اپنے فضل سے جہنم سے نکال لیا، اے اللہ مجھ پر اپنا رحم فرما۔ تو اللہ فرمائے گا، فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے اس بندے پر رحم کیا اور اسے معاف کر دیا۔ دوستو، میرے اس چینل کے متعلق کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔